اور جب تمہاری بات نہیں مانیں گے تو تم کسی کٹ ملے کے پاس جاؤ گے جو چھو منتر کرتا ہوگا اور کہو گے کہ محترم ذرا ہمارا ایک بچہ ہے بہت بدماش ہو گیا ہے، بڑا شریر ہو گیا ہے اور اس کے لیے کچھ دیکھ لیجئے، لگتا ہے کوئی کھوا دیا ہے اسے۔ ارے دادا اللہ کے بندے بے غیرتوں، ہمیں تو بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے، سب سے پہلے تم نے 18 سال کی عمر تک اس کو تم نے خود کھلایا پلایا ہے اور اس کے بعد دوسرے کے اوپر تم الزام تراشی کرتے ہو شک کی بنیاد پر، جبکہ اللہ کے رسول امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شک کی بنیاد پر کسی فیصلے کو نہیں کیا جا سکتا۔ میرا بچے کو پڑھانا، شک کی بنیاد پر کسی کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، کسی کے اوپر شک کی بنیاد پر الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ الزام ہوگا یعنی کہ وہ کوئی غلطی نہیں ہوگی، وہ الزام ہوگا۔ بہرکیف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کو حاصل کرنا ہر مومن مرد عورت پر فرض ہے، چاہے وہ 60 سال کی عمر کیوں نہ ہو، چاہے وہ 50 سال کی عمر کیوں نہ ہو، چاہے وہ 80 سال کی عمر کیوں نہ ہو، زمین کے اوپر جب تک کہ وہ چلنے کے قابل رہے اور چارپائی پر پڑا رہے اس وقت تک اس کو اسلام کی کو حاصل کرنا ہے، جب تک ملک الموت نہ آ جائے وہ نہ کر سکے کسی بھی شکل میں، چاہے وہ بیمار حالت میں مرض موت میں ہے، ایسی حالت میں جو ہے اس کے بیٹے اس کے سامنے تسبیحات بیان کریں، ایسے کلمات ادا کریں، دعائیں پڑھیں، جب بھی والد محترم سے ملاقات ہو تو ان کے سامنے کچھ تسبیحات بیان کریں تاکہ ان کو جو ہے روح ان کی جاتی رہے اسلام کی بنیاد پر، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم مسجد سے نکلتے ہیں جمعے کے دن، ہم نے 3 چیزیں ہم نے تلاش کر لیا ہے، 3 نمازیں ہم نے خوب شوق سے پڑھنا سیکھا ہے اور اس میں بھی کسر لگ جاتی ہے۔ 8 کھاٹ 360، 8 جمعہ کھاٹ جنازہ اور 360 عید و بقرعید ہے، لیکن اس میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ 360 والی جو ہوتی ہے نا اس میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں اتنی مطلب جو ہے جلدی تو وہ کرتے ہیں لیکن جلدی کرتے 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 وہ پیچھے ہو جاتے ہیں، ان کی عیدین کی نماز چلی جاتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ 8 والی جو ہوتی ہے نماز اس میں بھی پیچھے کھینچتے رہتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر، امام جب پہلی رکعت میں کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ بیچارے پہنچتے ہیں تو وہ جلدی وضو بناتے ہیں، دوڑ کے آتے ہیں، یہاں تک کہ آخری سجدے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ لیکن کھاٹ والی جو نماز ہے اس میں کچھ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں، ارے چلو کوئی بات نہیں، کہا یہ تو کفایہ ہے، اس کو پڑھنے میں کچھ لوگ پڑھنے میں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو کوئی اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب تمہاری بھی باری ہوگی کسی دن، ارے وہ دیکھا جائے گا، پڑھ لیں گے لوگ بات ہماری بھی، یعنی پڑھ لیں گے لوگ بات ہماری بھی، لیکن جب عادت بنی رہے گی نا تو میں کہنا چاہوں گا ایک بات یہ کہ جب جنازے کی نماز پڑھتا ہے انسان تو جنازے کی نماز کے اندر صرف ایک مرتبہ کہا جاتا ہے وَمَيَّتِنَا، اس کے بعد کس کے لیے دعا ہوتی ہے آپ جی؟ اس کے بعد کس کی دعا ہوتی ہو؟ میت کی دعا تو وہ میت کی ہے، لیکن اس دعا کے اندر ایک مرتبہ کہتا ہے، امام مقتدی جتنے ہوتے ہیں سب کہتے ہیں وَمَيَّتِنَا، وہ شاہدنا شہید کے اوپر چلے جاتے ہیں، وہ غائبنا جو غائب اس کے اوپر چلے جاتے ہیں، وہ صغیرنا چھوٹے اور بڑے کے اوپر ہو جاتے ہیں، وہ کبیرنا یعنی بڑے چھوٹے ہو گئے، وہ ذکرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيا الاسلام ومن توفيته منا فتوفه الايمان۔ میرے دوستو ساری کی ساری دعا ہمارے بڑے بوڑھے چھوٹے بزرگ نوجوان اور کیا کہتے ہیں چلے پلے یعنی سب کے لیے، معاف کیجیے گا یہ جملے جو نکلے ہیں کڑوے ہیں، لیکن کس کے لیے پوری دعا ہے؟ ایک بار ہم کہتے ہیں میت کے لیے وَمَيَّتِنَا، اس کے بعد ہم بار بار نہیں کہتے، جبکہ اس لفظ
کو کئی مرتبہ اگر دوہرا دے تو بہتر ہے. لیکن ساری کی ساری دعا ہمارے آج سے لے کر کے ہماری اولاد اور بچوں تک کے سب کے لیے دعا ہے. ایک بار بیچاری نیت کے لیے کہتے ہیں شہیدوں کے لیے ہے, جندوں کے لیے ہے, مردوں کے لیے ہے, سب کے لیے, مردے کے لیے ایک ہی مرتبہ ہے. اس کے بعد پھر بھی وہ کہتا ہے دیکھا جائے گا. کب تک دیکھا جائے گا؟ تیری باری آ جائے گی, دیکھا جائے گا ہی نہیں. یہ جملہ آئے گا ہی نہیں دیکھا جانے والا, اور باری تیری آ جائے گی. کندھے پر اٹھ جاؤ گے اور چلے جاؤ گے ادھر یا ادھر, جدھر قبرستان ہوگا چلے جاؤ گے, دروازہ پھر بند ہو جائے گا. کل جوانی میں عبادت کا ہی اچھی نہیں, اور ورنہ بڑھاپا آئے گا تو پھر بات پر پڑتی نہیں. پھر تو ہمارے لوگ, ہماری بیماریاں, ہماری تمام ایسے مراحل پیدا ہو جائیں گے جو ہم پریشان رہیں گے. اور جوانی کی جو عادت ہوگی, رب کعبہ کی قسم کہتا ہوں, چارپائی سے گھسٹ کر چلے آؤ گے مسجد میں جب جوانی کی عادت بنی ہوگی. اور جوانی میں عبادت اگر نہیں کیے رہیں گے تو بڑھاپے میں بڑی کاہلی ہو جائے گی, اور وہی کاہلی دیر ہو گئی. محترم بزرگوں اور دوستوں, میں آپ لوگوں سے مؤدبانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مسجد کو سجاؤ گے تو خود آپ سجائے جاؤ گے, اور اگر مسجد کو اجاڑ دو گے تو اجڑ جاؤ گے. یہی سنگ بنیاد ہے ہماری, یہی ہمارے ٹیلے ہیں. مسجدیں ہمارے قلعے ہیں, مسجدیں ہمارا سب کچھ ہے, مسجدیں ہمارا ہتھیار ہے. جس دن ہماری صفوں سے, یعنی ہماری اس زمین سے مسجدیں ختم ہو جائیں گی, معلوم ہے ہم نہ یہاں کے رہیں گے نہ وہاں کے رہیں گے. ہم نے کئی ایسی بستیوں میں دیکھا ہے مسجدیں نہیں ہیں, ان کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, ان کے بیٹوں کی شادیاں نہیں ہو رہی. اور ہماری فجر نہیں ہوتی ہے, ہماری فجر کی نماز نہیں ہوتی ہے. اپنی محلے کی مسجد میں ہم سوتے رہتے ہیں, اور ایک مسجد ہماری یو پی کے اندر کئی سال قبل پہلے ہمارے بچپن میں شہید کی گئی تھی. کیا ہم اس کے لیے کب ہاتھ اٹھا کر کے پیغام دیں گے, اس بات پر درس دیں گے کہ ہم اس کے لیے لڑنے جائیں گے؟ ہے کوئی؟ جب ہم اپنے مسجد کو آباد نہیں کر سکتے, فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے, ہم فیض آباد چل کر کے لڑنے جائیں گے اس کے لیے؟ ہم اس کی صفوں سے صفیں ملا کر اس میں ہم ایک بار اذان پڑھوائیں گے کیا, ایک بار, یا اس کے گنبدوں کو دوبارہ آباد کریں گے, کیا اس کے مینارے کو دوبارہ ہم چڑھائیں گے؟ یہ ممکن ہے. جب ہم اپنی مسجدوں کو آباد نہیں کر پائیں گے تو کیا فیض آباد کی مسجد کو آباد کر پائیں گے؟ نہیں. آج ہمارے دلوں کے اوپر مہریں لگ چکی ہیں. وہ کون سی ہے مہر؟ اللہ کے نبی امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم ایسا گہوارا ہے, علم ایسا گہوارا ہے, علم ایسا ہیرا ہے کہ وہ مٹانے سے نہیں مٹتا اور دور سے چمکتا ہے. ایسی دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. اب آئیے ادھر, میں نے نماز کے تعلق سے اس میں بتایا, اور ایک بات بتاتا چلوں, صلو کما رأیتمونی وصلی, صحیح بخاری کتاب الصلاۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر دو رخی باتیں نہیں کہی. یہ حدیث ایک ہے اور سارے علماء اس کو پڑھتے ہیں, چاہے وہ حنفی ہو, چاہے وہ سلفی ہو, چاہے وہ مالکی ہو, چاہے وہ حنبلی ہو, لیکن حدیث کی کتاب میں جب کہیں کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے, ہر حدیث میں, یعنی ہر کتاب میں, بخاری ہو, مسلم ہو, ترمذی ہو, ابو داؤد ہو, نسائی ہو, ابن ماجہ ہو, سب میں, لیکن میں نے بخاری کا حوالہ دیا ہے, بخاری میں نے پڑھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے ہم کو پڑھتے ہوئے دیکھا. صلو کما رأیتمونی وصلی, اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے ہم کو پڑھتے ہوئے دیکھا. اب
اب کوئی مالکی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی حنبلی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی کون سی نماز پڑھ رہا ہے, لیکن میرے دوستوں پیغام صرف ایک آیا ہے اور سب کی پڑھنے کی جو نوعیت ہے ایک ہی, سب کی ایک ہی, لیکن ہم نے ایسے ڈیوائڈر ڈال رکھے بیچ میں دیوار کہ سمجھنے نہیں دیتے. ایک طبقہ کہتا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھو, ایک طبقہ کہتا ہے کہ اگر قرآن کو پڑھو گے سمجھ کر گمراہ ہو جاؤ گے, ایک طبقہ کہتا ہے کہ قرآن کے بغیر کسی کا چارہ نہیں ہے. اللہ کی قسم قرآن سمجھ کر پڑھنا چاہیے, اور یہی میں نے پہلے پڑھا ہے, قرآن کی یہ پڑھا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کر دیا. اب جناب جب قرآن آسان ہے, نصیحت خود ہے قرآن, اور ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, سب سے پہلے چیپٹر میں لکھا ہے الف لام میم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اب جو متقی بنے گا, نیک انسان بنے گا, اس کے لیے ہدایت بنے گی. جب قرآن پڑھے گا تو نیک انسان بنے گا یا نہیں بنے گا, پھر سمجھ کر کے پڑھے گا تو نیک انسان بنے گا, ہدایت بنے گی نہیں بنے گی. اور جو قرآن سے دور رہے گا, آپ کہیں گے جناب پہلے ہم کا پڑھنا نہیں آتا ہے, ٹھیک ہے نہیں آتا ہے, تو آپ سنیے, کسی کو اپنا بنائیے اور وہ پڑھے, آپ سن لیجئے. کم سے کم 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ قرآن سن لیجئے ترجمے کے ساتھ. اب بیچارے ہم لوگ تو دادا بیٹھے جنہوں نے تو بیچارے تلاوت کر رہے ہیں, ابھی جمعہ سے پہلے آئے بیچارے قرآن پڑھ رہے ہیں, ترجمہ ہو رہا, تفسیر حسن البیان. میرے دوستوں کیا انہوں نے کبھی اس سے پہلے تفسیر حسن البیان پڑھا تھا؟ لیکن اللہ کا شکر ہے جب سے لوگ لگا لیا انہوں نے تفسیر حسن البیان پڑھنا چالو کر دیا. میرے دوستوں بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوتا ہے. تو کچھ پانے کے لیے عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ بندہ اپنی فطرت سے نوری ہے ذاتی, اپنے آپ سے کوئی اپنے آپ کو بنا سکتا ہے جب تک کہ کچھ محنت نہیں کرے گا. اور بے عمل دل ہے, جذبات سے ہوتا کیا ہے, بے عمل دل ہے, جذبات سے ہوتا کیا ہے, اور کھیت بنجر ہے, برسات سے ہوتا کیا ہے. بنجر کھیت ہوئے 5 کھاد نہ ڈالو, جو تو بونا, بیج نہ ڈالو, پیدا کا کرنے ہوگا نا, کچھ پیدا کر سکتے, کچھ نہیں پیدا کر سکتے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کھیت کے اندر فصل بو, یعنی عبادت کرو, نماز پڑھو, روزے رکھو, سب کچھ کرو, اس کے بعد فصل کٹے گی کب, جب دنیا سے چلے جاؤ گے. یہ وہ فصل ہے. آئیے دنیوی عصری علوم کے اندر آئیے. آج کے اندر جس نے قرآن کریم کی تعلیم کو سیکھ لیا ہے اور اس کے بعد اگر اس نے لا کرنا چاہا ہے اور گیا اس نے لا کی ڈگری حاصل کی, آئیے میں بتا رہا ہوں لائن لگی پڑی ہے. مولوی اگر کوئی ہے, اگر کوئی عالم ہے اور اس کے بعد اس نے لا کر لیا, اس کے بعد اتنی قطار لگی ہوئی, لائن لگی ہوئی ہے بندوں کے کہ وہ سلطا نہیں پا رہا, کیونکہ معلوم ہے اس کو اسلام کی صلاحیت رہتی ہے. جتنے مسلمانوں کے ایسے مراحل ہوتے ہیں جیسے طلاق ہے, ایسا ہے, بلا ہے, اس طریقے کے میٹر ہوتے ہیں, کس کے پاس جاؤ گے؟ رام پرساد دبے وہ طلاق کے بارے میں فیصلہ کریں گے. اگر میرا بیٹا عالم بھی ہو اور وکیل بھی ہو, کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے تمام علوم کے اندر قرآن پڑھنے والا انسان اگر سائنس سے انہوں نے سائنس کے اوپر ریسرچ کرنا چالو کیا ہے. آئیے میں بتانا چاہوں گا کہ سائنس کے اندر اگر سب سے پہلا قدم اس کا رہے گا, اگر مسلمان ہے, قرآن پڑھ لیا ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر اگر انہوں نے محنت کی ہے, رب تعالیٰ کی قسم کہتا ہوں 500 بچے یونیورسٹی میں ہوں اور ایک مسلم لڑکا
عالم یا حافظ ہو اور وہ سائنس پر ریسرچ کر رہا ہو، وہ پڑھائی کر رہا ہو سائنس کے اوپر، اس کے مقابلے میں وہ 500 بچے جو ہیں یعنی 499 بچے جو ہیں وہ سب فیل ہو جائیں گے، وہ آگے جائیں گے۔ کیوں جناب؟ سول انجینئرنگ کے اندر آئیے، کسی بھی علوم کے اندر جائیے، اگر آپ کو قرآن معلوم ہے نا تو آسانیاں ہو جائیں گی۔ اگر قرآن نہیں معلوم ہے اچھے نہیں ہو پائیں گے، ضرور نکلیں گے لیکن دوسرے کے محتاج بننا پڑے گا۔ آپ گلف کنٹریوں کے اندر جائیے، اتنی اتنی بڑی داڑھی، بڑے بڑے جید عالم، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے؟ انجینئرنگ کیا ہے، پروفیسر ہیں، آئی ایس افسر ہیں، بڑی بڑی ڈگریوں حاصل کر کے بہترین وہ انجینئر بنے بیٹھے ہیں اور دوربین لگا کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر یہ کام ہوا، یہ ہو گیا۔ آپ میں نے اس سے پہلے جمعے میں نے ایک آیت پڑھا تھا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ محترم جو وہ بنا ہے اس آیت کے اندر اس آیت کو ریسرچ کیا ہے لوگوں نے، اور ایک مرتبہ انٹرویو ہوا تھا، کھلا کہہ دیتا ہوں کوئی بات نہیں چلو، انٹرویو ہوا ایک ہی چیز تھا، انہوں نے کہا میں نے نہیں، میرے پورکھوں نے سورہ فیل کو پڑھا تھا اور سورہ فیل کے اندر وہ تاثیر ہے، وہ چیز ہے جو دنیا کے کسی سائنسدان نے نہیں کھوجا اور وہ ہم نے کھوج لیا تھا 1400 برس قبل پہلے، جو دنیا کے اندر بڑی ہوئی بارود تھی اس کو میں نے کھول لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پہلے جب سورہ فیل یعنی ابرہہ خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا تھا، اس ٹائم پر وہ بارود کا تشکیہ ہو چکا۔ محترم قرآن میں کیا نہیں ہے؟ مسحور سے لے کر کے پیاس تک اور زہر سے لے کر کے زندگی کی دوا تک ساری کی ساری قرآن کے اندر موجود ہے۔ تلاش کرنے والا ہونا چاہیے۔ جناب کیوں قرآن سے نہیں تلاش کر رہے ہیں؟ کیوں تلاش نہیں کر رہے ہیں؟ ہم پہلے اپنے بچے کو، ایک چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، اس کو انگریزی ادارے کے اندر جب داخلہ کروا دیں گے تو سب سے پہلے ٹنگل مدرسے کے اندر جب ہم داخلہ کروائیں گے، ٹنگل اسکول کے اندر، وہاں پر چاکلیٹ اوپر سے گرائے گا اور اوپر سے چاکلیٹ گرائے گا اور کہے گا کہ یہ چاکلیٹ کہاں سے آئی؟ کہا ہمیں میڈم نے دیا۔ ہمارے اس مدرسے میں اگر بچہ پڑھنے آئے گا اس کو ہم توحید کی دعوت دیں گے کہ تم کو غذا کون دیتا ہے، ہم اس کو بتائیں گے ہمارا پروردگار غذا دیتا ہے، نہ آنٹی دیتی ہے نہ چاچی دیتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے باہر اسٹیٹ میں ایسے ایسے اسکول ہیں، بٹن سے چاکلیٹ دلائی جاتی ہے اور اس کے بعد میں کون دیتا ہے؟ عیسیٰ مسیح دیتے ہیں، مسیح عیسی دیتے ہیں، فلاں دیتے ہیں، مریم دیتی ہیں، اس طرح سے کہتے ہیں۔ اسکولوں میں، کانوینٹ اسکولوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، پہلے سے ان کو برسن کیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں عزیزوں، قرآن کی تعلیم سب سے پہلی کڑی ہے، اور آج ہمارے بچے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، ہمارے دیش سے غیر مسلم قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ حالانکہ ہم لوگ پڑھاتے ہیں، ہندی میں نسخے دے کر کے پڑھا رہے ہیں زبردستی، چونکہ ہمارے بچپن میں ہمارے جو پورکھے تھے، ہم نے دیکھا تھا کہ تقریباً میری بستی کے اندر 30 سے 32 لوگ ایسے تھے جو قرآن کو عربی میں پڑھتے تھے۔ ہماری بستی کے اندر کون؟ غیر مسلم لوگ، اس میں سے ایک بندہ بچا، سب مر گئے اللہ کی قہر ہو گئی، ان کے اعمال ان کے ساتھ۔ لیکن ہمارے ایسے اعمال ہوتے، ہمارا ایسا کیریکٹر ہوتا کہ ہمارے ہر بچے مدارس سے پڑھ کر کے تمام بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے، پھر کیا ہوتا؟ اور آپ کو نمونہ بتا دوں، ہمارے گاؤں میں کئی بہنا برادری سے ہیں، یہ جانتے ہیں، ہمارے خالہ جات بھائی، انہوں نے ان کی دنیاوی زندگی کے اوپر میں نے یہ کروں گا، لیکن انہوں نے سب سے پہلا قدم اٹھایا، علم حاصل کیا تو عالم ہوئے، اور اس کے بعد اتنے بڑے طالب علم ہوئے، اتنے بڑے ہوئے، تمہارے ضلع کے اندر اس ٹائم کوئی بچہ ایسا نہیں تھا اور ان کے پاس کوئی تعلیم نہیں بچی تھی لندن کے علاوہ ہندوستان میں، تمہارے ضلع بارہبنکی کے اندر۔ اس کے بعد 2 سال کے بعد ایک سائیں برادری کا لڑکا، یہی اسی رام نگر تحصیل سے، آپ کی یہی رام نگر تحصیل سے سائیں برادری کا لڑکا پورے ضلع کے اندر ٹاپ آیا
تعلیم اس کے اندر موجود تھی. تمہارے 12 کی ضلع میں ٹاپ پر ہوتا ہے ایسا کوئی 2 بچے ہوئے. اب تک کوئی بچہ اب اس ٹاپ پر نہیں ہے. سمجھ گئے؟ وہ کون تھا؟ عالم تھے پہلے، پھر ان کا ایک بھائی وہ اور تھا، اس نے کیا کہتے ہیں جامعۃ الازہر یہاں مونا بھنجن سے فیض عام سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد میں لا کیا. میں ان کے آفس پر جب جاتا ہوں تو جارو قطار لگی رہتی ہے. عالم ہے، اس کے بعد وکالت کیا انہوں نے، اتنی بڑی لائن لگی رہتی ہے کہ میں نے کسی وکیلوں کے پاس نہیں دیکھا، ہائی کورٹ کے وکیلوں کے پاس، سپریم کورٹ کے وکیلوں کے پاس. الحمدللہ میں تو نگر جاتا ہوں، میں اکثر دیکھتا ہوں، میں خود کو دیکھتا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ لائن نہیں رہتی جتنی ان کے یہاں لائن رہتی. میں نے ایک دن دیکھا کہ ہم نے پوچھا محترم آپ کے یہاں یہ سردار لوگ یہ سب کیوں آئے ہیں، یہ بیٹھے ہیں؟ کہا یہ ان کا منشی بتایا، کہا کہ یہ جو ہے بیٹھے ہیں جو یہ سب ایڈوکیٹ ہیں اور انہوں نے مسلمانوں کے کیس دے کر کے آئے ہیں اور یہ اگر ہمارے 2 وکیل فتح پور کے اندر اگر ہو جائیں، 3 وکیل 4 وکیل ہو جائیں، میں بتا رہا ہوں مسلمانوں کے کیس کسی اور کے پاس نہیں جائیں گے. جب سب کچھ نہیں کیا تو کے پاس یہ کیا کر لیں؟ کچھ کر سکتے ہو؟ صرف ہاتھ پھیلائے کہ ایسے دعا مانگا کرو، کام ہو جی. ایسے دعا ہی سے اگر کام ہو جائے نا تو اللہ کے رسول جنگ احد جنگ بدر یہ نہیں لڑتے. پہلے کر اس کے بعد دعا کر، پہلے محنت کر پھر دعا کر، دیکھ برکت کیا ہوتی. میرے دوستوں اور عزیزوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے اداروں کو خود کیلمیٹ اسکول بناؤ، اپنے اداروں کے اندر خود جاتی مسجدوں کے اندر ایسی تعلیم ہونی چاہیے. ایسا استاد تیار کرو، ایسا ٹیچر تیار کرو، ایسا ٹیچر تیار کرو تاکہ جو ہے تمہارے یہاں خود ایسی تعلیم ہو، قرآن کے ساتھ ساتھ دوسرے علوم صحیح ہو سکے. اور ایک بات بتاتا چلوں، میں حدیث پڑھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہاں عورتوں کی اور مردوں کی نماز کے اندر ڈسبیلنس ہے اور حدیث ایک ہی. جناب تو بیلنس کیسے ہو جائے گا؟ دونوں میں اتفاق نہ اتفاقی کیسے ہو جائے گی؟ اتفاق ہونا چاہیے، سیم ہونا چاہیے، لیکن بدلاؤ کیسے؟ یہ بھی ہمارے کبھی حدیث کہہ رہی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو بھی مراحل ہیں حدیث کے، جو فنکار ہے، جو حدیث کی تہذیب ہے، سب برابر سیم لکھا ہوا ہے. لیکن ہمارے روٹی اور بوٹی والوں نے تمام جگہوں پر ہم نے ایک اپنا پن محسوس کر دیا ہے. یہاں پر اپنا پن محسوس نہیں کرنا ہے. جس طرح مردوں کی نماز ہے اسی طرح عورتوں کی نماز ہے، کوئی بدلاؤ نہیں ہے. صرف اور صرف فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ عورتوں کے یہاں مہینے میں 7 دن یا 8 دن کی نماز کے اندر تبدیل ہوتی ہے، تمہارے یہاں تبدیل نہیں کسی کے. دوسری بات یہ ہے عورتوں کے آنکھوں مسجد کے قریب یا امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے. کوئی دنیا کا مولوی، میں ڈنڈے کے چوٹ پہ کہتا ہوں، یوٹیوب بھی کہے گا انشاءاللہ، پوری دنیا کے اندر جائے گی آواز، پوری دنیا کا عالم اس بات ثابت کر کے بتا دے کہ عورتیں امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتی. تمہیں بڑا شوقین ہو، جب پہنچو مسجد میں جا کر کھڑے ہو کر کے تم نماز پڑھتے ہو اور وہ حقدار نہیں ہے 27 گنے کا. لیکن ایک فرقہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ امام کے پیچھے عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے. آئیے میں دیکھ رہا ہوں 30 سال پڑھے گا، میں خود موجود ہوں، الحمدللہ زندہ ہوں، بھی بنا نہیں ہوں. فتح پور کے عیدگاہ کے اندر جب عید کی نماز ہوتی تھی نا، 25% خواتینیں پیچھے لائن لگا کر کے کھڑے ہوتی تھی. مولانا سراج صاحب علیہ رحمہ نماز پڑھایا کرتے تھے. ہماری خواتینیں نماز پڑھتی کبھی منع نہیں کی. ٹھیک ہے، تقریباً 5 سال مولانا حبیب صاحب دامن برکاتہ نماز پڑھایا، پیچھے نماز پڑھتی رہی. اس کے بعد عورتوں پر بین لگی، عورتوں پر بین لگی کہ ہمارا عورتیں نہ. میرے دوستوں اور عزیزوں، اگر عورتوں کو منع کیا گیا، ایک حدیث منع کرنے کے لیے آئے، صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، گڑھی وڑی من گھڑن نہیں چاہیے، ٹھوس حدیث چاہیے.
یہ نہیں کہ فقہ ہے فقہی مولوی نے ٹھہر کر کے رکھ دیا اور بتا دیا کہ ہاں حدیث سے یہ کتاب اللہ کتاب رسول سے نہیں بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ کتب ستہ کے کوئی بھی حدیث لے کے آ رہا ہے بتا دے. میں انشاءاللہ العزیز جو عورتیں ہمارے یہاں نماز پڑھتی ہوں گی مسجدوں کے بغل میں ان کی مسجد ہوگی ان کو منع کر دوں گا. میرے دوستوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور یہ جو حجرہ مبارک تھا اس میں سے عورتیں نماز پڑھتی تھیں. اور پیچھے کے حصے میں جب بڑا ہو گیا عورتیں زیادہ کثیر تعداد میں ہو گئی تو پیچھے کے حصے میں ہماری خواتین نماز پڑھتی تھی. اللہ کے رسول کی جب نماز ہم پر یہ ہوئی اور جمعہ ہوا برابر جمعے کی نماز ہوتی رہی اور لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نماز عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکا گیا. یہ حوالہ دیتے ہیں لیکن یہ حوالہ کہاں تک صحیح ہے اس کے لیے ان کے پاس ثبوت کسی کے پاس نہیں. مسجدوں سے عورتوں کو روکا نہ جائے بلکہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا عورتوں کو نماز پڑھنے کی لیکن کس طریقے سے عورتوں کو الگ جگہ ہونی چاہیے ان کا انتظام کرنا چاہیے. اگر ایسا ہی ہوتا جہاں پر عورت ہے وہاں پر حجاج اکرام جب حج کرنے جاتے ہیں اپنے شوہر کے بغل میں کھڑی ہو کر کے عورت نماز پڑھ لیتی ہے. میرے دوستوں وہاں جائز ہے حرمین میں مسجد نبوی میں اور یہ مسجد میں جائز نہیں. میرے دوستوں جتنا حق تمہارا ہے مسجد میں آنے کا ان کے لیے بھی بنایا جائے انتظام. جتنا حق تمہارا ہے خطبہ سننے کا درس سننے کا علماء کا درس تقریر سننے کا اتنا حق ان کا بھی ہے. ہر چیز میں ان کا مرتبہ ہے. اور ہم ایسی بات نہیں کہیں گے ہماری خواتین ایک دو ہوں بھی اگر بغل میں لیکن وہ سنیں گے کہیں گے کہ جب ہم اوپر سے ایسی بات کریں لیکن کہنا چاہیے جو حدیث کے جملے ہیں عورت جو ہے نا تم سے زیادہ محنت کرنے والی عورت ہوتی ہے. تم تو لے کر آتے ہو باہر سے کما کے کھلا دیتے ہو وہ تمہارے بچوں کا بوجھ جھیلتی پیٹ سے لے کر کے باہر تک وہ تمہارے بچوں کا بوجھ ہوتی ہے. یہاں تک کہ دھلانا سب کچھ کرنا نہلانا سارے کام کرنا پھر تمہیں پکا کے کھلانا یعنی دھوپن سے لے کر کے اور نوکرانی تک کام کرتی ہے. معاف کیجیے گا یہ جملہ کہنا نہیں چاہیے ایسا نہیں کہ نہیں کہنا چاہیے بالکل کہنا چاہیے ثبوت بھی اس کے. کیوں جناب اس کا یہاں حق آنے کا نہیں ہے اسی لیے ہم ذلیل خوار ہو رہے ہیں. انہیں تمام باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. بارک اللہ